اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم روز قیامت اندھیروں کا سبب بنے گا۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اور تم اللہ پر یقین اس طرح کرو کہ تم دعا مانگو اور معجزہ ہو جائے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر چیز کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں اور جو ملا وہ کم نہیں۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فجر نماز پڑھنے کے بعد سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کو ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ بندہ روزہ قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لگائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بد زبانی نے اس کی ساری نیکیوں کو خاتمہ کر دیا ہے۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہیں نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق اور مدد سے۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جسے ذکر الہی ہی ختم کر سکتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی سخت دلی کا علاج ذکر الہی سے کرے۔ قرآن سے ہدایت ملتی ہے، جتنا ہم قرآن کو دھیان سے پڑھتے ہیں اتنی ہی ہدایت ہمارے اندر اترتی جاتی اور پکی ہو جاتی ہے۔ روزانہ کا تھوڑا سا تدبر انسان کو ہدایت کے سفر پر پکا کرتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔